یہ 7 مئی 1949 کا دن ہے۔ بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو امریکہ کے دورے پر ہیں۔ امریکہ چاہتا ہے کہ بھارت کو اپنے بلاک میں شامل کر لے، لیکن بھارت غیر جانبداری اختیار کرتا ہے۔ 3 جون 1949 کو USSR یعنی سوویت یونین پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان کو اپنے ملک کے دورے پر مدعو کرتا ہے۔ امریکہ نہیں چاہتا کہ پاکستان سوویت یونین کے بلاک میں شامل ہو، چنانچہ مئی 1950 کو لیاقت علی خان کو امریکہ اپنے ملک کے دورے پر مدعو کرتا ہے۔ لیاقت علی خان اپنے سوویت یونین کے دورے کو کینسل کر کے امریکہ کا دورہ کرتے ہیں اور اس طرح پاکستان امریکن بلاک میں شامل ہو جاتا ہے۔ اب پاکستان کی یہ چوائس کیسی ثابت ہوئی اور ہمیں اس کے کیا نتائج بھگتنا پڑے، آج کی اس ویڈیو میں ہم اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوستو، 1947 میں جب بر صغیر کی تقسیم ہوئی تب دنیا 2 بڑی سپر پاورز کے درمیان تقسیم تھی۔ ایک طرف امریکہ اور اس کا کیپیٹلسٹ بلاک جسے فرسٹ ورلڈ کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف USSR اور اس کا سوشلسٹ بلاک جسے سیکنڈ ورلڈ کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ممالک بھی تھے جو ان قوتوں کی باہمی کشمکش سے بچنا چاہتے تھے۔ ایسے غیر جانبدار ممالک کو تھرڈ ورلڈ کہا جاتا تھا۔ جی ہاں دوستو، تھرڈ ورلڈ کنٹریز، یہ وہی اصطلاح ہے جو اب غریب ممالک کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ 15 اگست 1947 کے دن انڈیا اور پاکستان دونوں ممالک کو سوویت یونین اور امریکہ نے تسلیم کر لیا۔ یہ دونوں سپر پاورز ان نئے ممالک کو اپنے کیمپ میں شامل کرنا چاہتے تھے، لیکن ان ممالک کی کوشش تھی کہ وہ غیر جانبدار رہیں۔ دوستو، 14 اگست 1947 کے دن وجود میں آنے والا ملک پاکستان ایک کمزور ریاست تھی۔ اسے امداد کی شدید ضرورت تھی، چنانچہ قائد اعظم نے امریکہ سے $2 بلین امداد کی درخواست کی، لیکن یہ درخواست رد کر دی گئی۔ پاکستان کو اپنے ہمسایہ ملک ہندوستان سے بھی خطرہ لاحق تھا، جس کے پیش نظر پاکستان کو ایک مضبوط فوج کی ضرورت تھی۔ دوستو، مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش میں اس وقت سوشلسٹ پارٹی بہت مقبول تھی۔ یہ سوویت یونین کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا چاہتی تھی، لیکن مغربی پاکستان میں اس کا اثر و رسوخ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے برعکس مغربی پاکستان میں ان دنوں مسلم لیگ مقبول جماعت تھی، جو امیروں، نوابوں اور وڈیروں سے بھری پڑی تھی۔ اب چونکہ مسلم لیگ حکومت میں تھی، لہٰذا یہ اختیار اس کے ہاتھ میں تھا کہ کس ملک سے اتحاد کیا جائے۔ جب 7 مئی 1949 کو امریکہ نے بھارتی وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو امریکہ کے دورے پر مدعو کیا تو پاکستان میں اسے بری نگاہ سے دیکھا گیا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 3 جون 1949 کو سوویت یونین نے پاکستانی وزیر اعظم لیاقت علی خان کو اپنے ملک کے دورے کی دعوت دے دی۔ دورے کی تاریخ اور وقت بھی طے پا گیا، لیکن پھر جب انہیں امریکہ سے دعوت آئی تو لیاقت علی خان نے اپنے سوویت یونین کے دورے کو کینسل کر دیا۔ اس عمل سے سوویت یونین اور پاکستان کے تعلقات کئی دہائیوں کے لیے سرد خانے میں چلے گئے اور پاکستان امریکن بلاک میں شامل ہو گیا۔ اس کے برعکس ہندوستان نے نان الائن پالیسی اختیار کیے رکھی اور کسی بلاک کا حصہ نہ بنا، البتہ اس کے سوویت یونین سے بہت اچھے تعلقات قائم ہو گئے۔ دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ عالمی تعلقات میں کوئی کسی کا مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا، بلکہ ہمیشہ باہمی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ اگر 2 ممالک کے مفادات یکساں ہیں تو ان کے درمیان خوشگوار تعلقات استوار ہوں گے، لیکن اگر ان کے مفادات میں باہمی کلیش آ جائے تو ان دونوں کی دوستی یا دشمنی میں سرد مہری آ جاتی ہے۔ پاک امریکہ تعلقات کو بھی ہم اسی کسوٹی پر پرکھیں گے۔ دوستو، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے سے بتا چکے ہیں، جب پاکستان قائم ہوا تو اسے امداد کی بہت اشد ضرورت تھی۔ امریکہ نے پاکستان کو نہ صرف یہ امداد فراہم کی، بلکہ پاک فوج کو ایک بہترین فوج بنانے میں بھی امریکہ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ ISI، جسے دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسی کہا جاتا ہے، کو ٹریننگ بھی در حقیقت امریکن CIA نے ہی دی تھی۔ دوستو، ایوب خان کے سنہری دور کے بارے میں آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ وہ دور تھا جب پاکستان نے جرمنی تک کو قرض دیا، جب جنوبی کوریا جیسا ملک پاکستان کے 5 سالہ منصوبوں کو اپنے ملک میں نافذ کر رہا تھا۔ اس شاندار ترقی کے پیچھے بھی دراصل امریکہ کا ہاتھ تھا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ امریکہ کو سوویت یونین کے خلاف جنوبی ایشیا میں ایک مضبوط اتحادی چاہیے تھا، لہٰذا امریکہ نے پاکستان کا انتخاب کیا۔ چنانچہ اس ضمن میں پاکستان کو ایک طاقتور ملک بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ پاکستان کی فوج کو نہ صرف بہترین ٹریننگ دی گئی بلکہ ڈیولپمنٹ کے لیے یہاں بہت سی سرمایہ کاری بھی کی گئی، لیکن اس دوران پاکستان کو اس وقت ایک بڑے دھچکے کا سامنا کرنا پڑا جب 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سوویت یونین نے تو بھارت کی مدد کی، لیکن امریکہ نے پاکستان کی کوئی فوجی یا مالی مدد نہ کی۔ دوستو، بھٹو کے دور حکومت میں پاک امریکہ تعلقات میں مزید کمی دیکھنے کو ملی۔ بھٹو صاحب سوشلسٹ نظریات کے حامی تھے، وہ کیپیٹلزم کے سخت خلاف تھے۔ وہ پاکستان کو ایک خود مختار اور غیر جانبدار
دار ملک دیکھنا چاہتے تھے۔ اس کے لیے لازم تھا کہ پاکستان امریکہ کے کیمپ میں شامل نہ ہو۔ اس ضمن میں انہوں نے چین اور روس کے ساتھ اچھے تعلقات استوار کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مختلف مسلم لیڈرز کے ساتھ مل کر ایک مسلم بلاک بنانے کے بھی متمنی تھے۔ انہوں نے ہی پاکستان کا ایٹمی پروگرام بھی شروع کروایا تھا۔ ان کا یہ نعرہ بہت مقبول ہوا تھا کہ گھاس کھا لیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے۔ یہ ساری باتیں امریکہ کو پسند نہ آئیں، چنانچہ 1977 میں بھٹو کا تختہ الٹ دیا گیا، انہیں پھانسی لگا دی گئی، جس کا ذمہ دار آج بھی کئی لوگ امریکہ کو قرار دیتے ہیں۔ دوستو، سال 1977 میں جنرل ضیاء کی آمریت کا آغاز ہوا۔ اس وقت امریکہ کے کہنے پر پاکستان نے طالبان کو افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف کھڑا کیا۔ پاکستان کی ٹریننگ، سعودی عرب کے پیسوں اور امریکہ کے ہتھیاروں نے 31 دسمبر 1991 کو سوویت یونین کا خاتمہ کر دیا۔ اس دور میں بھی امریکہ سے پاکستان کو امداد کی صورت میں اربوں ڈالرز ملے۔ اس امداد کے باعث پاکستان کی معیشت ترقی کی راہ پر گامزن رہی۔ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد امریکہ پاکستان کو طالبان کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر چلا گیا، چنانچہ طالبان نے پورے ریجن کا ماحول خراب کر دیا اور یہاں دہشت گردی عام ہو گئی۔ دوستو، 11 سپٹمبر 2001 کی صبح کو امریکہ کے شہر نیو یارک میں موجود ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بلڈنگ سے ایک مسافر بردار طیارہ ٹکرا گیا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ایک اور طیارہ اسی عمارت سے کریش کر گیا۔ دوستو، یہ کوئی حادثہ نہیں تھا بلکہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ القاعدہ کے کچھ کارکنان نے ان دو جہازوں کو ہائی جیک کر لیا تھا اور پھر اپنی ڈیمانڈ پوری نہ ہونے پر انہوں نے یہ جہاز ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ٹکرا دیے تھے۔ اس حادثے کے نتیجے میں تقریباً 3000 لوگ اپنی جان گنوا بیٹھے۔ یہ امریکہ کی تاریخ کا سب سے بھیانک دہشت گردی کا حملہ تھا۔ اس کے بعد امریکہ نے وار آن ٹیرر یعنی دہشت گردی کے خلاف اپنی جنگ کا آغاز کیا۔ اس وقت القاعدہ افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ ہو رہی تھی اور اس پلان کا ماسٹر مائنڈ اسامہ بن لادن بھی یہیں چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ امریکہ نے اپنی پوری قوت کے ساتھ افغانستان پر حملہ کر دیا۔ طالبان کے ساتھ اس جنگ میں پاکستان سے بھی ہر ممکن مدد طلب کی گئی، یہاں تک کہ امریکہ نے پاکستان سے اس کے ہوائی اڈے بھی مانگ لیے۔ پاکستان کو دھمکی دی گئی کہ اگر پاکستان نے امریکہ کی مدد نہ کی تو وہ اسے سٹون ایج میں دھکیل دے گا۔ اب پاکستان مرتا کیا نہ کرتا کے مصداق تھا کہ ایک طرف امریکہ تھا جبکہ دوسری جانب ہمسایہ طالبان تھے۔ چنانچہ پاکستان نے اپنے مفاد کو ترجیح دیتے ہوئے امریکہ کی ڈیمانڈ مان لی، لیکن ساتھ ساتھ وہ طالبان کی بھی خفیہ طور پر مدد کرتا رہا۔ دوستو، یہ پرویز مشرف کا دور تھا جس میں ایک مرتبہ پھر پاکستان بہت تیزی سے ترقی کر رہا تھا۔ اس ترقی کا راز بھی غالباً امریکی مدد اور اس کے ڈالرز تھے، لیکن امریکہ نے پاکستان کا دوغلا پن جلد ہی پہچان لیا۔ اسامہ بن لادن کے پاکستان کے شہر ایبٹ آباد سے پکڑے جانے کے بعد ہمیں امریکہ کی جانب سے دوغلے پن اور ڈو مور جیسے بہت سے طعنے سننے پڑے۔ اب ہم 1949 میں پاکستان کے کیے گئے فیصلے کی جانب واپس آتے ہیں کہ امریکہ کو چوز کر کے پاکستان کو کیا ملا۔ دوستو، اس چوائس کے نتیجے میں پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ملک کا قریبی دوست بن گیا۔ امریکہ نے پاک فوج کی تربیت کی، جس کی وجہ سے آج یہ دنیا کی 7ویں طاقتور فوج تصور کی جاتی ہے۔ یہ امریکی امداد ہی تھی جس کی وجہ سے پاکستان نے 60 کی دہائی میں ترقی کی نئی منازل طے کی۔ منگلا اور تربیلا جیسے ڈیم بنائے گئے۔ پاکستان میں صنعتی انقلاب لانے میں بھی امریکہ نے کلیدی کردار ادا کیا۔ مزید یہ کہ پاکستان کی امریکہ سے تجارت ہمیشہ منافع بخش رہی، لہٰذا آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں امریکہ نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ لیکن اس تعلق کے کچھ منفی پہلو بھی ہیں۔ دوستو، امریکہ سے پاکستان کے تعلقات ہمیشہ دفاعی نوعیت کے رہے ہیں۔ پاکستان ان کو تجارتی نوعیت میں بدلنا چاہتا ہے، لیکن امریکہ اس میں کوئی خاص دلچسپی ظاہر نہیں کرتا۔ امریکن بلاک میں شامل ہونے کی وجہ سے پاکستان نے بہت سے ایسے مواقع کھو دیے ہیں جن سے وہ کافی فائدے اٹھا سکتا تھا۔ مثال کے طور پر ایران کے ساتھ تیل اور گیس کی تجارت میں پاکستان کا بہت فائدہ ہے، لیکن صرف امریکن پابندیوں کے ڈر سے پاکستان یہ تجارت نہیں کرتا۔ پاکستان کو امریکہ سے کئی بار دھوکہ بھی ملا، جیسا کہ 1965 کی جنگ میں جب امریکہ نے پاکستان کی کوئی فوجی اور مالی مدد نہیں کی تھی، جبکہ اس کے برعکس سوویت یونین نے بھارت کی بھرپور فوجی اور مالی مدد کی تھی۔ سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد امریکہ پاکستان کو جنگ سے تباہ شدہ افغانستان اور انتہا پسند ذہنیت کے حامل طالبان کے ساتھ اکیلا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس صورت
सूरत-ए-हाल की वजह से पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी की एक ऐसी लहर उठी जिसने हमारे सोशल फैब्रिक को तबाह व बर्बाद कर दिया। अफगान जंग में अमेरिका का साथ देने की वजह से पाकिस्तान को न सिर्फ शदीद दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा बल्कि अमेरिकन ड्रोन स्ट्राइक्स में हजारों पाकिस्तानी भी शहीद हुए। अमेरिका पर इन्हिसार के बायस पाकिस्तान आज तक अपने पांव पर खड़ा नहीं हो सका। इसके अलावा पाकिस्तान में जमहूरियत के कत्ल का जिम्मेदार भी अमेरिका को ही समझा जाता है, क्योंकि जब भी अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ डील की उस वक्त यहाँ किसी न किसी आमिर की हुकूमत थी। दोस्तों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि अमेरिका को चूज करने की वजह से पाकिस्तान को फायदे भी हुए और नुकसानात भी। अब रहा ये सवाल कि पाकिस्तान की ये चॉइस दुरुस्त थी या गलत। तो हमारे नजदीक ये चॉइस दुरुस्त थी। दोस्तों, असल में जब पाकिस्तान वजूद में आया था तो ये एक कमजोर रियासत थी। इसे आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए बहुत से पैसों और इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो कि अमेरिका ने इसे फराहम की। इसे एक ताकतवर फौज की जरूरत थी जो अमेरिका ने इसे बना कर दी। आलमी सतह पर इसे अमेरिका की वजह से बहुत अहमियत मिली। उस वक्त के हालात के मुताबिक ये एक बेहतरीन और प्रैक्टिकल डिसीजन था, लेकिन हम समझते हैं कि कुछ वक्त के बाद पाकिस्तान को वापस न्यूट्रलिटी की तरफ लौट जाना चाहिए था। दरअसल अमेरिकन ब्लॉक में ज्यादा देर रहने के बायस हम अमेरिका पर इन्हिसार करने लगे थे। मजीद ये कि हम अपनी ताकतवर फौज को संभाल ना सके। हमारी सारी मुदब्बिर लीडरशिप जैसे कैद आजम लियाकत अली खान वगैरह जल्द वफात पा गई और हम अहल क़यादत से महरूम हो गए, जिसकी वजह से हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ ना जा सके। इसलिए हमें इन तमाम बुरे वक्तों से गुजरना पड़ा। आज भी अगर हम दूर की सोचें और अक्लमंदाना फैसले करें तो तरक्की की मंजिल ज्यादा दूर नहीं। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।